تو پہلا مقام کیا ہے؟ پہلا جو ہستی انسان کو اس عالم میں ملتی ہے جب انسان کی روح اس سے جدا ہو رہی ہوتی ہے، وہ حضرت اسرائیل ہے۔ اب حضرت اسرائیل کا نام آتا ہے لوگ گھبرا جاتے ہیں، آ گئے۔ تو حضرت اسرائیل ہر جگہ خود نہیں جاتے، وہ بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں، ورنہ ان کے بہت سارے اور ملائکہ جو انہوں نے رکھے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں۔ پہلی ہستی وہ ہے جو آپ کو ٹرانزیشن کراتی ہے، یعنی میٹر سے، مادے سے آپ کو ایگزٹ دیتی ہے، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اب وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے آپ کو فیس کر رہی ہے۔ جو شخص پہلے انٹری پہ کھڑا ہو، جیسے آج کل ایئرپورٹ جائیں تو باہر کھڑی ہوتی ہے اے ایس ایف والے کہ کووڈ کا ٹیسٹ دکھائیں گے تو پھر اندر جائیں گے ایئرپورٹ کے، ورنہ آپ اندر ہی نہیں جا رہے۔ بورڈنگ پاس تو دور کی بات، امیگریشن دور کی بات، انٹری بند ہے۔ تو آپ کو حضرت اسرائیل کو بھی ویکسینیشن کارڈ دکھانا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، یہ روح کا بدن سے نکلنا روایات کہتی ہیں سخت ترین مرحلہ ہے۔ روایت کہتی ہیں جیسے انسان کے بدن میں سینکڑوں کی تعداد میں تلوار کے نوکیں جو ہیں وہ بدن میں چپ رہی ہوں، روح ایسے نکلتی ہے، ایسے نکلتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آرام سے نکلے تو روایات میں ہے کہ ماہ رجب کے آخری روزے رکھو، آخری روزے جو ہیں ماہ رجب کے، تاکہ تمہارے بدن سے روح بہت آرام سے نکلے، ایسا نکلے۔ خوب ظاہر ہے ہر چیز کا حل تو بتایا ہے۔ اب جب یہ روح نکلنے کا آتا ہے تو حضرت جبرائیل ظاہر آ جاتے ہیں اور انسان کو لے کے چلے روح کو نکال دیتے ہیں۔ آیت اللہ قمشی فرماتے تھے مفسر قرآن کہ روح مجرد ہے، دوسرا عالم ہے، بدن مادہ ہے اس عالم کا۔ جب روح نکلتی ہے نا تو یہ بدن نکلنے نہیں دیتا، روح اوپر جانا چاہتی ہے، بدن نیچے کھینچتا ہے، اور یہ کشمکش تکلیف دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جتنا تم دنیا میں ڈوبے رہو گے، مرتے وقت یہ روح کو کھینچے گا، اور یہ عمل اتنا لمبا چلتا ہے کہ جو انسان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے اس طرف روح کو کھینچا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، کھینچتا ہے یاد۔ اور اگر آپ ساری زندگی پروردگار کی طرف تو روح بڑے آرام سے نکل جاتی ہے، آرام سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب 4 تحفے جو ہیں وہ حضرت جبرائیل کو دینے ہیں، رسول خدا نے فرمایا۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلا تحفہ جو ہے وہ جو حضرت جبرائیل کو چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کا حق نہ کھایا ہو۔ اگر آپ نے کسی کا زندگی میں حق کھایا ہے تو یہ پہلے گیٹ پہ ہی آپ کو مشکل شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے زندگی میں حقوق الناس، ہم جانتے بھی ہیں حقوق العباد اللہ کی عبادت ہے اور ایک حقوق الناس ہے۔ آپ مسجد میں بہت اچھے رہیں لیکن آپ گھر میں اپنے والدین کا احترام نہیں کریں، اپنی زوجہ کا احترام نہیں کریں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، بہن بھائی ہمسایوں کے ساتھ اچھے نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو ایسی بندگی نہیں چاہیے۔ آپ وہی ہو کہ جب یہاں سجدے کر رہے ہیں تو لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی چیز جو پھنسائے گی یہ پھنسائے گی۔ ویسے بھی بہرحال والد کی مجلس ہے اور خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ ماں باپ کے لیے قرآن نے جو استعمال کیا لفظ قرآن میں ہے کہ والدین کے آگے اف اف نہیں کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کی تحقیق کرتا، اس سے اور کوئی کم لفظ نہیں ہے، یعنی اف۔ ہم تو پتہ نہیں کیا کہ والدین کے آگے، آپ کو کیا پتا یہ زمانہ وہ زمانہ، آپ پرانے زمانے کے، کتنا انسان جو ہے وہ اس مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، خاص طور پہ والدین کے آگے۔
جبکہ روایتیں خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین والد کے آگے، خاص طور پہ والد کے آگے تواضع کے ساتھ رہو، والد کو اس کے نام سے مت پکارو، اور اگر چل رہا ہو تو اس کے آگے مت چلو، اور اگر تم بیٹھے ہوئے ہو وہ آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یہ روایات ہیں، والد کا احترام ہے، چاہے وہ 10 دفعہ کمرے میں آئے 10 دفعہ کھڑے ہو۔ اس نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تم چل نہیں سکتے تھے، اس نے تمہاری انگلی پکڑی ہے۔ آج جب چلنے لگے ہو تو آج تم اس کو سکھا رہے ہو۔ ٹھیک ہے زمانہ چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے چیزیں، مگر احترام خوب، یہ حقوق العباد ہیں، یہ پہلی چیز جو گھر کے اپنے اندر ہے، پھر اس طرح ماں کا احترام ہے۔ تو عزیزان محترم، اب انسان دنیا میں کس طرح رہ رہا ہے؟ گزر گیا برابر میں سے، کسی کی گاڑی پہ نشان لگا دیا، چلتے ہوئے میں گاڑی کھڑی تھی، آپ گزر گئے، نشان لگ گیا، آپ نے بولے جلدی جلدی نکل جاؤ پتہ نہیں چلے۔ قیامت میں یہ نشان پھنسا دے گا، پھنس جائیں گے۔ وہ شخص آئے گا، بولے گا اس کا جو نقصان کیا تھا مجھے دو۔ اب آپ وہاں کہاں سے دیں گے؟ وہاں کریڈٹ کارڈ تھوڑی چلے گا، وہاں پھنس جائیں گے۔ شخص نجف میں رہتا تھا، کسی کو قرض دیا ہوا تھا، پیسے واپس نہیں کرتا تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ جو جس نے آپ کے پیسے لیے ہوئے ہیں یہ فلانے عالم کے درس میں جاتا ہے، تو آپ ان عالم سے ریکویسٹ کریں تو شاید وہ ان کو تذکر دیں تو یہ آپ کو پیسے واپس کر دے۔ چلے گئے، ان سے ریکویسٹ کی، وہ درس دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں درس تعلیم سیکھنے سے پہلے میری دکان تھی، ایک دن ایک یہودی میری دکان پہ آیا، اس کا کچھ ایک دھرم بچتا تھا، تو میں نے کہا بعد میں لے لینا۔ اس نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا بعد میں لے لینا، میں بعد میں دے دوں گا، کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ خلاصہ وہ چلا گیا۔ کہتے میں ایک دن سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور صراط پہ سے مجھے لے کے جا رہے ہیں ملائکہ، اور ایک دم آگ ہے ایک طرف، باہر نکلا اور مجھے کہتا ہے کہ میرا ایک دھرم واپس کرو۔ میں نے کہا کہ میں یہاں کہاں سے تمہیں ایک دھرم واپس کروں؟ میں نے ملائکوں کو کہا کہ اس کو آپ ہٹائیں، کہا یہ معاملہ دنیا میں طے کر کے آنا تھا، ہم نہیں ہٹا سکتے اس کو، دنیا کا معاملہ ہے۔ خواہ میں نے بہت کوشش کی مگر نہیں مانا۔ اس نے کہا بھائی ایک شرط ہے، یہ جو میں آگ میں میری انگلی جل رہی ہے یہ میں تمہارے سینے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اب کیا کرتا وہ؟ اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں تھا، اس نے لگاؤ۔ جیسے اس نے لگائی سینے میں سوراخ ہو گیا جلتا ہوا۔ جب یہ اٹھا ایک دم تو اس نے دیکھا اس کے سینے میں سیاہ داغ ہے، اور اس نے درس میں کھول کے دکھایا کہ یہ وہ ایک دھرم ہے۔ عزیزان ہم نہ جانے پتہ نہیں کس کا کتنا حق کھا جاتے ہیں، کتنا چلتے چلتے ٹھیلے پہ سے کوئی چیز اٹھائی کھا لی، چکھنے کے چکر میں بغیر اجازت کے، بغیر اجازت طلب کیے 2-4 وہیں کھا لی، پھر تلوا لیا۔ تو کم از کم ان 2 کو بھی تلوانا چاہیے تھا، یا حلالیت طلب کرنی چاہیے تھی۔ بہت بڑے عالم دین تھے، بچے کی تربیت کی، کہیں بچے کی تربیت میں کہیں عمل میں مشکل نظر آئی، بہت پریشان ہوئے، کہا میں نے اس کو حلال لقمے سے بڑا کیا، میں نے اس کی اتنی تربیت کی، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا آپ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہا نہیں۔ کہا جب یہ حمل میں تھا تب آپ نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسی چیز تو نہیں کی، تو انہیں یاد آیا کہ جب یہ حمل میں تھا تو میں ایک دفعہ پھل والے انار کا ذائقہ چکھنے کے لیے کہ انار میٹھا ہے یا کھٹا ہے، میں نے سوئی کو انار میں ڈالا تھا خالی، اور اس کو نکال کر سوئی کو چکھا، بس اس نے اثر دکھا دیا۔ ہم لوگ تو پتہ نہیں کہاں رہتے۔ آسان نہیں ہے زندگی اتنی، اسلام بڑا نفع تلا، اسلام نے دے دیا ہے، اب آپ کی اپنی مرضی ہے، اب آپ لیفٹ جائیں یا رائٹ جائیں۔ اسلام نے تو صراط مستقیم ہے، علی کا راستہ حق کا راستہ ہے۔
راستہ دے دیا، اب آپ اپنی مرضی سے مولا بھی اپنی مرضی کا بنا لیں، تو یہ تو آپ کی اپنی ہے نا، مولا کا تو کوئی اس میں نہیں ہے. لوگ اپنی مرضی سے مولا کو مانیں، جیسے مولا چاہتے ہیں ویسے مانیں، مولا کو مت بتائیں. لوگ تھے جو مولا کو بھی مولا ایسے کر لیں ویسے کر لیں. مولا ہے کائنات کا، راستہ یہی ہے جانے محترم. لیکن حقوق الناس بہت جو ہے وہ ضروری ہے. اسے گھبرائے نہیں جاتا کہ ہمارا مجلس ترہیم کی مجلس ہے، وہ ایسی پڑھی جاتی ہے. مطلب یہ دنیا کا سٹینڈرڈ ہی یہی ہے، ہر چیز کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ جب کسی کی فوتگی کی مجلس پڑھو تو لوگوں کو تیار کرو کہ انہوں نے بھی مرنا ہے بھائی، صرف ثواب نہیں کمانا آگے. ان کو تو جو ملے گا ملے گا، وہ جو چلے گئے، لیکن جو زندہ ہیں وہ تو صحیح ہو جائیں پہلے. تو اب یہ پہلی چیز جو حضرت جبرائیل کو دینی ہے، حقوق کو دینی ہے. اب آپ خود اپنے اپنے حقوق جو ہے وہ سیٹ کر لیں گے، کیا کیا حقوق ہیں. بہن بھائیوں کے ساتھ ناراضگی تو نہیں ہے، حق تو نہیں کھا لیا بہن کا. ہمارے یہاں یہ بھی بڑے مسائل ہیں، ادھر کا ادھر کھا لیا، ادھر کا ادھر کھا لیا. جو بھی ہم آفس میں پتہ نہیں کیا کیا ہے، آفس میں اسٹیشنری آئی بغیر اجازت کو اٹھا کے لے آئے، حرام ہے بغیر اجازت کے. آپ اجازت لیں، آسان نہیں ہے جانے محترم. پھر بولتے ہیں اولاد جو ہے وہ ہماری خراب ہو گئی. اولاد کیسے خراب ہوگی؟ یہی ہوگا، آفس کا ٹائم پہ بیٹھے ہوئے فون پہ باتیں کر رہے ہیں. وہ جو اتنے گھنٹے آپ نے ضائع کیا وہ حرام ہے، حساب دینا ہے آپ کو. یا آپ کو بتاؤ آفس والوں کو کہ آپ 6 گھنٹے کام کرتے ہیں، 2 گھنٹے باتیں کرتے ہیں. حلال کرنا پڑے گا جانے محترم. امام کے پیچھے وہی چلے گا جو حلال سے چلتا ہو. ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے امام تک، باطن صاف چاہیے. دوسرا تحفہ جو حضرت جبرائیل کو دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ آپ کے واجبات فوت نہ ہوئے گئے. جب حضرت جبرائیل ملیں گے، حقوق اچھے ہو گئے، اب کیا ہے، اب وہ سوال کریں گے جو تم پر واجبات تھے وہ فوت تو نہیں ہوئے. یعنی نماز قضا تو نہیں ہے، روزے قضا تو نہیں ہے، حج اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، خمس اگر واجب ہو گیا تھا قضا تو نہیں ہے، زکوٰۃ واجب تھی قضا تو نہیں ہے. وہ یہ واجبات ہیں جو عبادتی واجبات، وہ حضرت جبرائیل وہی روک لیں گے. تحفہ نہیں ہے تو پھر ان کو کون منع کر سکتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی آن ڈیوٹی ہیں ہر وقت، ہماری طرح نہیں ہے معاملہ. وہاں سے وارث بھی نہیں چلنے والی، پرچی آگے کہ تھوڑا رس سے نکال دیں، نہیں جانے مال. تو اس لیے بہتر ہے اپنی زندگی میں اپنے واجبات خود ادا کریں. انتظار نہ کریں کہ اولاد میری نماز پڑھے گی، انتظار نہ کریں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے مرنے سے پہلے اپنی ڈائری پہ لکھ لیں کہ کتنی نمازیں آن ایوریج قضا ہیں میری. لکھ لیں یہ، تاکہ پیچھے والوں کو کم از کم اتنا تو بتاؤ اتنی پڑھانی ہے، اتنے روزے قضا ہیں. یہ بہت ضروری ہے. آیت اللہ مراشی نجفی کتنے بڑے عالم دین کہ 70 سال حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے اللہم صلی علی محمد بی بی کے زائر رہے، پہلے زائر تھے. انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم دین تھے نجف کے. خواب میں دیکھا کہ حرم میں امام حسین علیہ السلام ہے اور حرم کے اندر ہیں. بابا سے کہا بابا بہت عرصہ لگا دیا خواب میں آتے آتے. کہا ہاں ایک جگہ پھنسا ہوا تھا. کہا بابا؟ کہا ہاں نجف میں ایک بکال تھا، یعنی دکاندار تھا، اس سے میں نے کچھ لیا تھا، وہ حساب رہ گیا تھا. وہ اتنے بڑے عالم دین، لیا لکھا ہوگا رہ گیا ہوگا. کہا بابا میں کچھ کرتا، ہاں اس کو ڈھونڈو جاؤ. یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا کہ خواب میں آ کے اپنی اولاد کو نشان نہیں کرے. ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا. یہ آئے گئے ڈھونڈا دکاندار. کہا بابا کا تھا؟ کہا اوپر رسیدیں پڑی ہوئی ہیں خود دیکھ لو. ڈھونڈی رسید مل گئی، اتنے دینار دینے تھے، دیے. معاملہ برزخ کا ہے. ذرا سی کتنی کتابیں جانے محترم، منازل الاخرہ، ٹھیک ہے، یہ مشہور کتابیں ہیں، ان کے اندر یہ سارے واقعات ہیں. شیخ عباس شہید دست غیب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ واقعات بیان کیے ہیں. ذرا سی کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کو دینی ہے، یہ تو لین دین ہے. وہ تو بہرحال واجبات، نماز، عبادات. ہم کہتے نہیں مسئلہ ہی نہیں، ہم تو نکل جائیں گے.
ایک نماز کا میں آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دوں نا، آپ گھبرا جائیں گے، وہ تو اوپر والا ہے۔ اچھا یہ سوال آپ سے نہیں، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا، تم نے نماز پڑھی فلانے دن، تم 14 سال میں واجب بالغ ہو گئے تھے، 14 سال میں 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے آدمی اسی رینج میں، تم نے نمازیں دیر سے کیوں پڑھنا شروع کی؟ اور جب واجب ہو گیا تھا تم پر تو تم نے پہلی نماز جو پڑھی تھی اس کی قرأت تمہاری ٹھیک نہیں تھی، تم نماز پڑھ رہے تو تمہارا دھیان کہاں تھا؟ تم نے فلانے دن یہ کیا، تم نے واجب ہو گیا نا۔ اب تو بیٹی 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے، پردہ واجب ہے اس کے اوپر 9 سال میں، ہمارے یہاں نہیں، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچی نہیں ہے، محرم نامحرم سکھائیں، 7 سال میں سکھائیں اسے، 7 سال کی بچی کو محرم نامحرم سکھا دیں، یہ کزن تمہارا محرم نہیں ہے، یہ نامحرم ہے تمہارا۔ اسلام پوری قرآن کی آیتیں آپ کو بتا رہی ہے محرم نامحرم، آپ اپنی بچی کو 7 سال سے سکھائیں تاکہ 9 سال تک وہ الرٹ ہو جائے، اسے پتہ ہے کس کے آگے حجاب میں آنا ہے، کس کے آگے حجاب میں نہیں آنا، گھر کے اندر کس سے بات کتنی کرنی ہے۔ اسلام ہے عزیزان محترم، خدا جانتا ہے کہ اس ہیرے کو کیسے چھپا کے رکھنا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے تو جب رسول خدا نے مسجد کے اندر یہ سوال کیا کہ خاتون کے لیے سب سے بہترین کام کیا ہے، سب سے پوچھا، کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے بھی سنا، حضرت علی گھر گئے اور جا کر سیدۃ النساء العالمین سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بی بی سے جا کے پوچھا کہ آپ کے نزدیک خواتین کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور وہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے۔ جا کر جب مولا نے جا کر رسول کی خدمت بتایا کہ کہا علی یہ پہلے تو آپ نے نہیں بتایا، کہا میں آپ کی بیٹی سے پوچھ کے آیا، کہا یہی بہترین ہے۔ خوب سکھائیں، واجبات ہیں یہ۔ رجب علی خیاط جو بہت بڑے عارف تھے، سڑک پہ جا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو ایک خاتون جو بے حجاب تھی، بال اس کے کھلے ہوئے تھے، تو یہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو کہا بابا آپ ہمیں منع کرتے نا محرم کو نہیں دیکھے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ کہا کیا؟ کہا یہ اپنے ساتھ آگ لے کے جا رہی ہے، نامحرم عورت، بال کھلے ہوئے، بدن نمایاں، آج کل جو ہمارے عام ہو گیا ہے۔ کہا یہ جو جا رہی ہے سڑک پہ، یہ آگ جہنم کی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، جو اس کو دیکھتا ہے وہ بھی اسی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لو کہ آدمی کہاں آگ کے اندر گھوم رہا ہے صبح شام۔ سارے جب آپ تربیت نہیں کریں گے یہی ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنی واجبات، نماز اپنے ٹائم پر، اپنے روزے، یہ سب جو ہے وہ خود کر لیں۔